بلوچستان کی ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 12 دہشت گرد ہلاک، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کسی بھی دیگر بھارتی سرپرست دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فتنہ خارج کے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ محسن نقوی کہتے ہیں بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کو کہیں چھپنے نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان کی ریاست مسلح افواج اور فیلڈ مارشل کے خلاف بیانیہ بنایا گیا۔ فیلڈ مارشل نے تکبر دلیری سے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کی عزائم خاک میں ملائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں خود کو مقبول لیڈر کہنے کے والے کے اپنے بیٹے لندن میں ہیں۔ ایک جماعت شہرت کا بیانیہ لے کر چلتی ہے۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں اس جماعت کا بیانیہ سب نے دیکھ لیا۔ ہمیں ریاست کو کمزور کرنے والے بیانیے کو ترک کرنا ہوگا۔ ہمیشہ سیاست سے زیادہ ریاست اہم ہونی چاہیے۔ ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہوگی۔ مزید کہا آئین میں واضح لکھا ہے آپ بطور وزیر اعلیٰ آرمڈ فورسز کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے۔ سہیلا آفریدی کو مشورہ ہے وہ اپنے کام پر فوکس کریں۔ افغان حکومت ساری دنیا کے سامنے وعدہ خلافی کر رہی ہے۔ DG ISPR نے درست کہا یہ انتشاری ہر روز فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھوٹ اور منافقت تحریک انتشار کا وتیرہ بن چکا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں ان کو آئینہ دکھایا ہے کہ شخصیت پرستی اور سیاسی مفاد کی خاطر یہ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ مارکہ حق جیتنے والی فوج کو بدنام کر کے دشمن کے بیانی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے اہم ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ انڈونیشیا کے صدر کل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر انڈونیشین صدر کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورہ پاکستان اور انڈونیشیا کی سفارتی تعلقات کے 75 سالہ جشن کے موقع پر ہو رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی صدر سے ملاقات کریں گے۔ دورے میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، IT، موسمیات، تعلیم اور ثقافت پر تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے مابین متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی قسط کی منظوری کا امکان۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ پاکستان کو IMF قرض پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر ملیں گے۔ کلائمیٹ فائنانس کی مد میں پاکستان کو 20 کروڑ ڈالر جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 14 اکتوبر کو سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا۔ پاکستان 1.2 ارب ڈالر قرض کی قسط کے لیے تمام شرائط پوری کر چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا M2 راوی ٹول پلازا ریور ٹریننگ ورک کا دورہ، پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کی ریور ٹریننگ ورکس پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی راوی سٹی میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کراچی کا کوئی پرسانی حال نہیں۔ پیپلز پارٹی کی 17 سالہ کرپشن نے شہر تباہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کراچی شہر کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے۔ واٹر کارپوریشن کا حال بھی سب کے سامنے ہے۔ کراچی میں شہری حادثات در حادثات کا شکار ہیں۔ ان کا کوئی منصوبہ وقت پر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ حکمران شہریوں کی کوئی بات نہیں سنتے۔ صوبائی حکومت کے صرف دعوے نظر آتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا امیر جماعت اسلامی کراچی کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ جماعت اسلامی نے انتشار اور پروپیگنڈا پر مبنی سیاست کو ہی اصول سیاست سمجھ لیا ہے۔ ان کو یہ منافقانہ بیانی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ سندھ حکومت ہر منصوبہ مکمل کرے گی۔
آسٹریلیا نے افغان طالبان حکومت کے 4 عہدیداران پر مالی اور سفری پابندیاں عائد کر دی۔ محمد خالد حنفی، محمد ندیم، عبدالحکیم شرعی اور چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی شامل۔ آسٹریلوی وزیر پینی ودونگ نے کہا، عہدیدار خواتین بچوں کے خلاف مظالم اور قانون کی حکمرانی کو کمزور کرنے میں ملوث ہیں۔ پابندیوں کا مقصد طالبان پر براہ راست دباؤ بڑھانا اور افغان عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ حماس نے ہتھیار ڈالنے کے لیے مشروط رضامندی ظاہر کر دی۔ اسرائیلی فوج کا قبضہ ختم ہونے کی صورت میں ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیں گے۔ حماس کے سربراہ خلیل الحیا کا کہنا ہے، ہمارے ہتھیار قبضے اور جارحیت کی وجہ سے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی فورسز کی تعیناتی کو قبول کرتے ہیں، ایسی بین الاقوامی فورس کو مسترد کرتے ہیں جس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہو۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، تازہ حملوں میں مزید 7 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کے خان یونس پر بھی فضائی حملے، متعدد عمارتیں تباہ، کئی افراد زخمی۔ 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے بعد سے 367 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اور ٹوپی سندھ کی شان، اجرک وادی مہران میں بسنے والوں کی پہچان۔ سندھ کی ثقافت کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ صوبے بھر میں جگہ جگہ ریلیاں اور تقریبات جاری۔ بچوں اور بڑوں کا اجرک اور ٹوپی پہن کر دھرتی سے محبت کا اظہار۔ قومی گیتوں پر رقص، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ دن منانے کا مقصد سندھ کی ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنا، سندھی زبان اور ادب کو فروغ دینا اور رسم و روایات کو نئی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ بھارت کے نائٹ کلب میں آتے زدگی 23 افراد ہلاک۔ آگوا کے نائٹ کلب میں سلنڈر پھٹنے سے لگی۔ ہلاک افراد میں عملے کے اراکین اور سیاح شامل۔ ادھر جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں فائرنگ، 11 افراد ہلاک، 14 زخمی، ملزمان فرار ہو گئے۔ روس کا یوکرین پر بڑا حملہ، یوکرینی دفاعی صلاحیت کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ روسی حکام کے مطابق 24 گھنٹوں میں روسی حملوں میں 1450 یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے۔ ہائپرسونک میزائلوں سے یوکرین کی دفاعی سرحد بھی تباہ کر دی۔ طویل فاصلے کے ہتھیاروں نے تمام اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ یونان کے جنوبی ساحل پر کشتی الٹنے سے 18 تارکین وطن ہلاک۔ ترک بحری جہاز نے 2 افراد کو بچا لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق یورپی بارڈر ایجنسی اور یونانی کوسٹ گارڈ نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ اور کراچی میں 18 سال بعد نیشنل گیمز کا میلہ سج گیا۔ رنگ رنگ تقریب میں کھلاڑیوں کا مارچ پاسٹ اور آتش بازی کا مظاہرہ۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر کامران ڈسوری کی شرکت۔